السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں پوری ورلڈ کو انالیسز کر چکا ہوں اور پریکٹیکلی قرآن امام کے قرآن سنت کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں اسلام کے سسٹم کو اپلائی کرنے کے بارے میں، اسلام دین ہے اور میں اسلام کا نالج رکھنے والا ہوں، اور دین کا نالج رکھنے والا یعنی عالم دین اس وقت پوری دنیا میں میرے جیسا، میرے بڑا، یعنی جتنا بڑا میں عالم دین ہوں، اس سے بڑا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی پوری ورلڈ کو میرا چیلنج ہے کہ یہ اسلام کے سسٹم پر لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، تو اسلام کا سسٹم ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اسلام کا سسٹم ہے، ابھی تک 1400 سال سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ اسلام کا سسٹم ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے ڈیوائیڈ ہونے کے بارے میں بھی جو بہت بڑا عالم ہوگا تو کہے گا جی خلافت ملوکیت میں کیسے بدل گئی۔ یہ نہیں بتائے گا کہ ملوکیت، اب جو ملوکیت سے بھی ڈیموکریسی بن گئی ہے، تو ہم کیسے یعنی کہ خلافت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ تو مولانا محمد علی جوہر کے پاس بھی فارمولہ نہیں تھا، تو پھر وہ بڑی محنت کرتے رہے، بڑی اسلامک کنٹری سے بھی اسٹرگل کرتے رہے، تو لیکن یہ سلوشن نہیں نکلا کہ کیسے ہم اسلامک ورلڈ کو امن اور یونائٹی اور ایک لیڈرشپ کی طرف لے کے آئیں۔ تو پریکٹیکلی میں نے اپنی بک میں بیان کیا ہے کہ ہم اسلام کو اسلام کے پیٹرن پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آج تک یہ کسی نے بیان نہیں کیا، اور میری بک کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل دعوت مسلمین کے نام سے ہے، اس میں ڈیٹیل سے ہے کہ اسلام کے بارے میں، اس کو اپلائی کرنے کے بارے میں ہم اسلام اور قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہمیں کیا آرڈر ہے۔ اس وقت ہم اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، فرقہ بندی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا سلوشن ہے؟ پہلے ہم نے اسلام کو اپلائی کرنے کے لیے بہت سے متحدہ مجلس عمل پاکستان کے اندر اور اسلامی جمہوری اتحاد اور یہ اور وہ 35 قسم کے شریعت بل کے جلسے، یعنی کہ شریعت بل کی ایجیٹیشن اور موومنٹ چلائی گئی اور علماء کرام کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ یعنی بل پر ایک ہو جاتے تھے یا ایجیٹیشن پر ایک ہو جاتے ہیں اسلام کو ماننے والے۔ پریکٹیکلی جب سسٹم کی طرف آیا جاتا ہے تو پھر یہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کی فقہی، طریقتی، لسانی، جغرافیائی، کانٹیننٹل نسبتوں کو ویلیو دیتے ہیں، اور اس بنیاد پر ہمارے اوپر لوگوں نے ایک ایسا سسٹم اپلائی کر دیا ہے کہ جس میں کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس کی بات انہوں نے کی ہے کہ چلو یا اسٹاپ دس وار، اپنے اپنے کمیونٹی رول اینڈ رائٹ پر تو اکٹھے ہو جاؤ۔ اور اسلام گندہ ترین سسٹم ہے اس وقت، جو کہ اپنے کمیونٹی رولز اینڈ رائٹ پر ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ بیسیکلی اسلام اپنے کمیونٹی رولز اور رائٹس پر نہیں ہے، بیسیکلی اس کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، بخاری اسماء و رجال کو ماننے والے، علم حدیث کو ماننے والے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے، یعنی کہ اللہ کے رکھے ہوئے نام پر ان لوگوں نے اپنے نام بھی رکھ لیے۔ اتنی یعنی کہ تحقیق اسلام میں کی کہ اس کے فرقے بن گئے، اور ان نسبتوں کے اوپر ہم تقسیم ہو گئے۔ اب شرعی طریقہ کیا ہے اس امت کو، اسلامک ورلڈ کو جمع کرنے کا، اسلام کے سسٹم کو اپلائی کرنے کا؟ اسلام کے سسٹم سے بھی پہلے اسلامک بینکنگ سسٹم بن گیا۔ کیا یہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟
کیا یہ اسلام کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا اسلام کے ساتھ یہ اسلام کے سسٹم سے چیٹنگ نہیں ہے کہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے، اس کا بینکری سسٹم بھی بن گیا، اس کا عدالتی نظام بھی بن گیا، اور عدالتی نظام میں بھی 4 قسم کی فقہ ہے، جس میں اپنی مرضی سے جاؤ، جس میں اگر آپ کو کاشتکاری میں فائدہ ہے تو شیعہ بن جاؤ، اگر آپ زکوٰۃ سے انکار کریں اور دوسرے پیٹرن پر زکوٰۃ کی طرف جائیں تو در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے سسٹم کو اسلام کے سسٹم کے مطابق انڈر اسلامک سسٹم اکٹھا نہیں کر رہے، اور اپنی اپنی پولیٹکس چمکانے کے لیے، اپنے اپنے لنکس بڑھانے کے لیے، پارٹی لنکس، اپنی اپنی فقہی طریقتی لسانی اور کانٹیننٹل پولیٹکس کو چمکانے کے لیے ہم نے یہ زکوٰۃ کا سسٹم بھی اکٹھا کر رکھا ہے اور اس کی بنیاد پر پولیٹکس کر رہے ہیں۔ میں تو انشاءاللہ ان ریلیجیس پارٹی کو تو میں بالکل ختم کر دوں گا، باقی رہ جائیں گی پولیٹیکل پارٹی، کیا وہ ریلیجیس نہیں ہے؟ اسلامی کنٹری کے اندر اسلامی لوگ ہی ہونے ہیں، چلو دوسرے ہوں گے ان کو بھی ان کے کمیونٹی رول رائٹ دو، اپنے تو لو پہلے۔ یعنی کہ ہم اپنے کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کیا کافروں کی جماعت ہے، یا پیپلز پارٹی کیا یہ نہیں کہ وہ کہیں ہندو ہیں یا وہ عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، مسلم لیگ والے بھی اسلام کو ماننے والے ہیں، تو انگلش میں یعنی کہ اس کا مسلم لیگ کا ترجمہ کر لیں، عربی میں کر لیں، پھر بھی جماعت یعنی اسلام سے لوگ لنک رکھنے والے ہیں، ساری جماعتیں ہی پاکستان کی اسلام سے لنک رکھنے والی ہیں، جو لسانی بنیاد پر بھی لوگ آواز اٹھاتے ہیں، ان کو کمیونٹی اسلام کے رولز اینڈ رائٹس بیسک مل جو نہیں رہے، ان کو لسانیت کی بنیاد پر لایا گیا ہے، ان کو کنٹری وائڈ بنیاد پر رائٹس اکٹھے کرنے پر لایا گیا ہے، اور یہ ایک پلاننگ ہے، اور ہم اس کو اپنی ایک رائٹ اینگل پازیٹیو ڈائریکشن پالیسی پر 7 سال کے اندر ہم پوری اسلامک ورلڈ کے سسٹم کو انشاءاللہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ آف مسلمین کی شکل میں بنا سکتے ہیں۔ اس کا اردو میں ترجمہ کر لو، اس کا انگلش میں ترجمہ کر لو، کام تو کرو۔ وہ تم تو ان باتوں پہ آپ لوگ یہ جھگڑ رہے ہیں، ان چیزوں پہ جھگڑ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس کو یہ جماعت اسلامی والے امام الاثر کہتے ہیں کہ مولانا مودودی، حالانکہ امام الاثر کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں، ڈیٹیل سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں بات کی ہے، تو اس کو سورہ حج میں اس نے کیا، بلکہ پورے قرآن میں جو بھی اس نے مولانا نے ترجمہ کیا ہے، میں ان کے ترجمے کی تعریف کرتا ہوں، برائی نہیں کرتا، یہ نہیں کہ میں نے حتیٰ کہ اپنی بک میں بھی ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ جو بات درست نہیں ہوگی اس کی تو میں اگینسٹ چلوں گا، کیونکہ مجھے میرے اللہ کا آرڈر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمیں کہ ہم کسی کی دوسرے کی نہ مانیں، بلکہ جو حق ہے اس کو بیان کریں۔ اگر ایک اللہ کی آیت کو کوئی جھوٹ اللہ کے اوپر گھڑ رہا ہے، یعنی کہ اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے، اور مولانا مودودی قرآن میں ترجمہ کر رہے ہیں اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ گڑا۔ اور میڈیا میں بھی، کمیونیکیشن میڈیا میں بھی جو بڑے یعنی کہ بڑی جی وہ فرقہ پرستی سے ہٹ کے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی مسلمان ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام اینڈ مسلمین کے بارے میں ڈیٹیل سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں لکھا ہوا اور بیان کیا ہوا، بلکہ لیکچر دیا ہوا ہے، لکھا کہہ دیا، تو آپ اس کو سٹڈی کریں۔ اگر آپ کو میرا یوٹیوب چینل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ صرف اس کا نام چینل دعوت مسلمین ہے، اور دعوت المسلمین بھی نہیں ہے، دعوت المسلمین بھی نہیں ہے، دعوت مسلمین ہے، سمپل ہے، تل نہیں ہے، جو بات ہے سی ڈی کولوس کولن سدیدہ کی گئی ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کو ایک چانس مل رہا ہے۔ میں نے سٹرگل کی ہے قرآن امام پہ بڑی دیر، 20 سال میں نے سٹرگل کی ہے، اور بڑی مشکل سے میں نے یہ نالج جمع کیا ہے قرآن کا، اور اس کو تو ابھی میں نے ایک قطرہ نکالا ہے، اس کے قابل مجھے پوری ورلڈ میں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس کو ایک قطرے کو کوئی سمجھے یا دے یا پک کرے، وہ ایک سلوشن ہے۔ تو آگے میرے پاس پورا یعنی کہ قرآن میں کوئی ایسی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہے، کوئی آیت چھوڑی نہیں ہے جس پر میں نے تحقیق کر کے 5 سبجیکٹ میں ہائی لائٹ کیا ہے۔
اور یہ میری 20 سال کی دن رات کی ایک سٹرگل ہے۔ تو یہ کتب حدیث سے کیسے میں نے لنک کیا، یا سیاستہ سے، یا ایما اربا کی یا بات، یا دوسری تیسری بہت سی یعنی ایسی بکس ہیں کہ الحمدللہ میں تو آکسفورڈ کی ڈکشنری 70% اس کی وکیبلری ہے، اور زبانی جانتا ہوں، فارسی زبان بول دیتا ہوں، سمجھ بھی لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں۔ تو کریٹ سٹوری تو بھی میں نے کی نہیں، بھی میں نے کیا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ چینل کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو ڈیٹیل ہو تو آپ اپنا نمبر مجھے واٹس ایپ نمبر دیں، تو میں آپ کو اپنی بک PDF کر دوں گا۔ اس میں ڈیٹیل سے ہے کہ جہاد کیسے، اسلام میں کیسے جہاد کی اجازت ہے۔ 1400 سال میں کسی نے بتایا ہی نہیں ہمیں کہ اسلام کی پولیٹکس کیا ہے، وہ بھی میں نے ڈیٹیل سے بیان کی ہے اس بک میں۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، سیاست فی الدین کے بارے میں، اسلام کی پولیٹکس کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں جو میں نے کی ہیں۔ یہ اسلامک ورلڈ کے برننگ ایشو ہیں، اور جن پر ہم اپنی پوری زندگیاں صرف کر رہے ہیں، اور ایسے یعنی کہ ہم چل رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور میرے سے یعنی کہ میں نہیں چاہتا کہ اسلامک ورلڈ کا نقصان ہو، اور 1400 سال سے ہم اپنا نقصان آپ ہی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔